اور عائرہ ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ خوب ہنسی خوشی بات کر رہے ہوتے ہیں. عائرہ بھی کہتی ہے کہ اچھا ہم آج کیا دن بات ہے کہ ہم لوگ ایک ساتھ ہیں، اور اس طریقے سے بات چیت ہو رہی ہوتی ہے. اور اس کے بعد دیکھیں گے آپ کہ عائرہ جیولری کی شاپ پر جاتی ہے. وہ اسے کامیار کے بارے میں کچھ الٹا سیدھا بتا دیتی ہے. لڑکی کہتی ہے کہ اچھا کامیار تو شادی بھی کر رہا ہے، اور جو ہے حیرت ہے کوئی لڑکی کی کامیار کے اوپر بھی ٹرسٹ کرتی ہے. اور یہ وہ اس پر عائرہ بہت ناراض ہو جاتی ہے. اور جب کامران کو اس بات کا پتہ کامیار کو اس بات کا پتہ چلتا ہے تو بار بار اسے کالز کرتا ہے. وہ کال نہیں اٹھاتی تو وہ سیدھا اس کے گھر چلا جاتا ہے، اور گھر جا کر وہ اس کے پاس بیٹھتا ہے اس کے بیڈ روم میں، اور اس کو خوب سمجھاتا ہے. اور وہ اس سے کہتی ہے کہ اس طرح مجھے اس نے کہا ہے. تو وہ کہتا ہے ہاں بات تو صحیح ہے، میں پہلے صحیح لڑکا نہیں تھا اور میں نے بہت غلط کام کیے ہیں، لیکن اب میں بالکل سدھر گیا ہوں اور اب میں بالکل صحیح ہو گیا ہوں. اور اس پر وہ جواب دیتی ہے کہ اچھا تمہاری زندگی میں کتنی لڑکیاں آئی ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کبھی گنا نہیں. اس پر وہ ایک دم حیرت انگیز اس سے کہتی ہے کہ انکاؤنٹیبل اتنی زیادہ کہ کبھی گنے ہی نہیں جا سکتی. تو وہ کہتا ہے کہ لیکن اب میں صحیح ہو گیا ہوں نا، دیکھو اگر کل کو تمہیں میرے بارے میں کوئی اور بھی کچھ بات کہے گا تو میں ڈینائی تو نہیں کروں گا، میں نے بہت غلط کام کیے ہیں زندگی میں، لیکن دیکھو میں اپنے پریزنٹ اور فیوچر کو تو بدل سکتا ہوں، اپنے پاسٹ کو تو نہیں بدل سکتا نا. تو اس طریقے سے وہ اس کو اچھے سے سمجھاتا ہے، سمجھ بھی جاتی ہے اور خوش بھی ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد وہ ایسے ہی مذاق میں وہ بہت پیار بھری باتیں کر رہا ہوتا ہے. تو وہ اسے کہتی ہے کہ اچھا تو اسے یہ سب باتیں کر کے تم لڑکیوں کو اپنے پاس ٹریپ کرتے تھے. تو اس پر وہ جواب دیتا ہے کہ میں نے کبھی کسی کو ٹریپ نہیں کیا، لڑکیاں خود آتی تھی میرے پاس، اور یہ باتیں اور یہ زبان تو میں نے تمہارے آنے کے بعد میرے پاس آئی ہے. اتنی اچھی باتیں کرنا میں نے صرف تمہارے لیے سیکھی ہے، میں ساری زندگی تمہارے ساتھ اسی طریقے سے اچھی طرح باتیں کروں گا. نیچے آپ دیکھیں گے کہ نیچے ماں جو ہے اپنی بڑی بیٹی سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ ابھی اگر نیچے نہ آیا کمرے میں کتنی کب سے بیٹھا ہوا ہے تو میں خود اوپر چلی جاؤں گی، آخر یہ کیا کر رہا ہے، کب سے کمرے میں کیوں بیٹھا ہے اور ایسے دھڑلے سے ہمارے گھر میں کیوں گھس آیا. تو اس پر جواب دے رہی ہوتی ہے امی آپ فکر نہیں کریں، مجھے پتا ہے نا پوری بات کا کہ وہ کیوں آیا ہے، آپ اسے رہنے دیں، وہ بات ہی کر رہا ہے، کوئی کھا تھوڑی جائے گا آپ کی بیٹی کو. تو اس پر ماں کہتی ہے کہ ایسی بھی کیا بات ہے جو تمہیں پتا ہے اور مجھے نہیں پتا. اتنے میں کامیار اور عائرہ دونوں ہنستے کھیلتے نیچے آ جاتے ہیں. اور کامیار ماں کی بات سن چکا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ دیکھیں آنٹی اگر آپ کو برا لگتا ہے تو میں آپ کے گھر نہیں آؤں گا، میں عائرہ میری بیوی بننے سے پہلے آپ کی بیٹی ہے اور وہ ہمیشہ آپ کی بیٹی ہی رہے گی. اس پر ماں بھی بہت خوش ہو جاتی ہے اور وہ کہتا ہے چل آنٹی میں چلتا ہوں اب اللہ حافظ. ماں اسے کہتی ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو کہتا ہے ٹھیک ہے آنٹی کوئی مسئلہ نہیں ہے میں چلتا ہوں اللہ حافظ. اور اس کے بعد عائرہ کہتی ہے کہ ہو گئی نا آپ خوش، دیکھا جادوگر انسان ہے نا 2 منٹ میں موڈ ایک دم صحیح کر دیتا ہے. مزید آپ دیکھیں گے کہ فاریہ اسی اس میں ہے کہ کسی طریقے سے شادی نہ ہو سکے کیونکہ وہ کامیار کو بہت زیادہ دل سے چاہتی ہے اور وہ عائرہ سے نفرت کرتی ہے. اور فاریہ خاور سے کانٹیکٹ کرتی ہے، اس سے ملتی ہے، اس کے پاس بیٹھتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ دیکھو میں نے خاور کہتا ہے کہ میں عائرہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ کہتی ہے ہاں چاہتی تو میں بھی یہی ہوں لیکن میں کیا کروں، جو ہے اس کی شادی تو اب کامیار سے ہو رہی ہے، میں اسے بالکل نہیں چاہتی. تو اس پر خاور کہتا ہے کامیار کو تو میں چھوڑوں گا نہیں، تم دیکھنا. اس پر فاریہ جواب دیتی ہے تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، بات سنو. وہ کہتا ہے اچھا تم بہت جانتی ہو کامیار کو؟ تو کہتی ہے بالکل میں اسے بہت اچھے سے جانتی ہوں اور اسے دل سے میں نے چاہا ہے، جان سے میں نے چاہا ہے، لیکن اب تو اس نے میری جان ہی نکال دی ہے. اور اس پر وہ کہتی ہے کہ میری خاور اسے کہتا ہے اچھا تو پھر تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ وہ کہتی ہے کہ میرے پاس ایک پلان ہے کہ ہم ان کی شادی کس طریقے سے توڑوا سکتے ہیں، اگر تم میری بات پر عمل کرو تو ایسا ہو سکتا ہے. وہ کہتا ہے ہاں کیوں نہیں، بالکل میں ضرور عمل کروں گا، لیکن میں ادھر کسی کو بھی جانتا نہیں ہوں نہ ہی میں ادھر رہتا ہوں. کہتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں تمہیں سب سمجھا دوں گی. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ اسے پورا سمجھاتی ہے اور کوئی پلان بناتی ہے کامیار اور عائرہ کے خلاف تاکہ کسی طریقے سے ان کی شادی نہ ہو سکے. اور وہ گھر پہ ایک پارٹی ارینج کرتی ہے اور وہ کامیار کے گھر جاتی ہے اور اس کے ساتھ اچھے سے بات چیت کر رہی ہوتی ہے اور اس کو پارٹی پر انوائٹ کرتی ہے بہت پیار سے. اور جب کامران اپنے ماں باپ کے ساتھ ڈنر پر ہوتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ اچھا فاریہ کیسی تھی، وہ آئی تھی کیا، اس نے تم سے صحیح سے بات کی؟ تو کہتا ہے ہاں مجھے بہت حیرت ہے کہ اس دفعہ تو اس نے بہت اچھے سے اور پیار سے بات کی، ورنہ تو وہ ہمیشہ غصے میں اور ناراض رہتی ہے اور روتی رہتی ہے. دراصل اس کی پیچھے وجہ یہی ہے کہ اس نے پلان بنایا ہے کامیار کے خلاف. تو پھر یہ جاتا ہے کامیار اس کی پارٹی میں اور وہ کیا کرتی ہے کہ اس کو کہتی ہے شراب پینے کے لیے. اس پر وہ ایک دم منع کر دیتا ہے کہ نہیں تم جانتی ہو نا کہ میں نے یہ سب کچھ چھوڑ دیا ہے. وہ ٹوٹلی انکار کر دیتا ہے، لیکن وہ چالاکی سے کیا کرتی ہے اس کو کہتی ہے کہ سافٹ ڈرنک ہے یہ پی لو. تو اس کو سمجھ نہیں آتا، وہ سمجھتا ہے سافٹ ڈرنک سمجھ کر پیتا ہے، جیسے ہی پیتا ہے تو اس کے اوپر نشہ طاری ہو جاتا ہے، وہ الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. اور اس کے بعد وہ سب کو کہتی ہے کہ پارٹی ختم ہو گئی ہے اب آپ سب لوگ چلے جائیں.
اور سارے لوگ چلے جاتے ہیں، اس کے بعد وہ اس کو گاڑی میں بٹھاتی ہے اور کہتی ہے کہ اب ہمیں سیف کے گھر جانا ہے، اب آفٹر پارٹی ہے ہماری، اور وہ بالکل ایک دم نشے کی حالت میں ہوتا ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آتی اور الٹی سیدھی باتیں بھی کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں سیف کے گھر۔ اس کے بعد جب اسے تھوڑا سا ہوش آتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو تم لوگ، مجھے تو آئرہ کے گھر جانا تھا، اور خاور گاڑی چلا رہا ہوتا ہے، خاور کو اشارہ کرتی ہے چلو آئرہ کے گھر، اور اس وقت بھی وہ نشے کی حالت میں ہی ہوتا ہے، لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، وہ الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے اور آئرہ کے گھر، یہ لوگ اسے آئرہ کے گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ وہ بیل اور یہ رات کے تقریباً